الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں تقریباً 3 ہفتے پہلے جو قضیہ صدیوں سے مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان محل نزاع رہا ہے، اس قضیے سے متعلق اسلامی حقائق، عالم اسلام میں رونما ہونے والے مسائل، اور اس سلسلے میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے ان حقائق کا تذکرہ کیا جائے گا جو حقائق بڑے تلخ ہیں، اور جن مسلمانوں کو اپنا رہنما، اپنا قائد اور اپنا مددگار تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان کفر و شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک کرنے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کی حمایت کرنے اور نہ جانے کون کون سے جرائم کے مرتکب ہیں، اس کے باوجود مسلمان ان کو مسلمان اور اپنا معاون تصور کرتے ہیں. ان کی حقیقتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. آج میں آپ کے سامنے کھل کر کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اسلامی بنیادوں پر، اسلامی اصولوں پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، اسلامی احکام و مسائل کی بنیاد پر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون سا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے، منافقوں کی پالیسی اختیار کر کے اسلام کی جڑوں کو کھودنے کے لیے ہمارے درمیان زندگی گزارتا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخری حصے میں آپ سے اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ بعض تنظیمیں جن کا نام اور جن کی جانب اشارہ بھی کیا گیا، آپ کے سامنے ان کے حقائق کا تذکرہ کیا جائے گا. اس جمعے سے لے کر کے آج کے جمعے تک تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا. اس درمیان نہ جانے کتنے میسج آئے، کتنی کالیں آئیں، کتنی سفارشات آئیں، کتنے لوگوں نے یہ پریشر بنانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے آپسی مسائل کو ممبروں پر نہ چھڑا جائے. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک جانب اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے اور دوسری جانب صحابہ کرام کو کافر کہا جاتا ہے، اگر ایک جانب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کی آیتوں کو براءت کی آیت سمجھا جاتا ہے اور دوسری جانب یہ باور کرایا جاتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اس پر دروس اور محاضرات پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ آیت براءت عائشہ صدیقہ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ من ذالک ویسی ہی تھی جیسے اتہامات لگائے گئے. ایک جانب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ابو لولو جو کہ مجوسی غلام تھا اس کے حملے کا غم آج بھی امت اسلامیہ کے دلوں سے ہلکا نہیں ہو سکا. آج بھی امت اسلامیہ اپنے خلیفہ کے بہتے ہوئے خون اور اپنے خلیفہ کی شہادت کے غم میں نڈھال ہونی چاہیے، اور دوسری جانب
یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسی ابو لؤلؤہ کی قبر پر ہمارے وہ قائدین جو مسجد اقصی کی آزادی کے دعوے دار ہیں، جبکہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ جا کر کے خوشیاں مناتے ہیں، اس کی قبر پر منت و سماجت کرتے ہیں، اس کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کون سے اتحاد و اتفاق کی بات کہی جا رہی ہے؟ کون سی بنیادوں پر خاموشی اختیار کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام اور اسلام دشمنوں کے درمیان تفریق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے چند دعائیں فرمائی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کئی ساری دعائیں فرمائی۔ ان میں فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو دنیا کے اندر مشرق و مغرب کو دکھا دیا، مشرق و مغرب کی فتوحات کو ظاہر کر دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اسلام مشرق و مغرب تک پھیل جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سفید اور سرخ دونوں خزانے عطا کیے گئے، یعنی چاندی اور سونے سے نوازا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، دعا کی کہ اللہ رب العالمین میری امت کو قحط سالی یا کسی ایسی وبا یا بیماری میں مبتلا کر کے تباہ و برباد نہ کرنا جس میں ایک ساتھ میری امت تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا امت اسلامیہ کبھی وبا کے ذریعے تباہ و برباد نہیں ہوگی، بعض افراد اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں تباہ کیے جائیں گے، لیکن امت اسلامیہ کی ساکھ، امت اسلامیہ کے اصول و ضوابط، امت اسلامیہ کی بنیادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین میری امت پر، امت اسلامیہ پر ان کے علاوہ کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا۔ کوئی ایسا دشمن جو اسلام دشمن ہے، مسلمانوں کا مخالف ہے، اے اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو مسلمانوں پر مسلط نہ کرنا، غلبہ عطا نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، میں مسلمانوں پر اسلام دشمنوں کو مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ اسلام دشمن روایت کے الفاظ ہیں، چاہے سارے کے سارے اسلام دشمن وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، دنیا کے اندر بسنے والے سارے کے سارے اسلام دشمن، چاہے وہ عیسائیت کی بنیادوں پر اسلام دشمنی کرتے ہوں، یہودیت کی بنیادوں پر اسلام کے مخالف ہوں، آتش پرستی کی بنیادوں پر اسلام کے مخالف ہوں، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، وہ ساری کی ساری طاقتیں اگر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی، مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا قبول کرنے کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم کو اس کی نزاکت، اس کی سینسٹیوٹی اور اسی طریقے سے اس کی حساسیت کو سمجھنا ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے میں ان کے اوپر چاہے سارے دشمن جمع ہو جائیں، ان کو کسی بھی صورت میں غلبہ حاصل نہیں ہونے دوں گا، لیکن ان میں سے بعض کی گردنیں ماریں گے اور بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قید کریں گے۔ یہ واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اگر اسلام دشمن ہیں، کفار و مشرکین ہیں، تو آپ باریکی سے اگر جائزہ لیں گے تو ان کا ساتھ دینے والے، ان کو مضبوطی اور استحکام فراہم کرنے والے، ہماری کمزوریوں کو دغا بازی اور نمک حرامی کر کے ان تک پہنچانے والے خود ہماری صفوں کے منافق ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ
اس روایت کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ گزارش کرنے والے، اپیل کرنے والے، موضوع کو تبدیل کرنے کی گزارش کرنے والے بتائیں کہ اگر مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے گمراہ فرقوں کی حقیقتوں کو بیان نہ کیا جائے تو مسلمان اپنے آستین کے سانپوں سے، اپنے صفوں کے منافقوں سے کیسے محفوظ ہو پائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہیں اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی صفوں میں، اپنے دوست و احباب کے حلقوں میں، اپنے متعلقین میں ان لوگوں کو بھی پہچانیں جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عالم اسلام کے معروف عالم دین علامہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی موجودہ حالات میں ان 3 ہدایتوں کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا، جن میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ ہم کو خراب حالات میں، نازک احوال میں، فتنوں فساد کے دور میں جب ہم پٹ رہے ہوں، مظلوم بنے ہوں، سارے کے سارے دشمن ہم پر مسلط کر دیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم کو سب سے پہلے غور و تدبر کرنا ہوگا اس بات پر کہ ہم نے دین کے معاملے میں کتنا تمسک اختیار کیا ہے، دین کی جانب ہم کتنا زیادہ پلٹے ہیں، دین کو کتنا اپنایا ہے۔ اور آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، جب تک احوال تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو سن لو کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، دین اسلام پر استحکام حاصل کر کے، دین اسلام کے عقیدے اور منہج کو اختیار کر کے، دین اسلام کی بنیادوں کو سمجھ کر کے، دین اسلام میں ایمان اور اعمال صالحہ کے پیمانے کو پورا کر کے اگر تم نے اللہ رب العالمین کی مدد کی، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر کے ہر جگہ پر جمع دے گا۔ آج مسلمان کتنا بھی تل ملا لے، کتنا بھی اکتاہٹ کا اظہار کر لے، کتنی بھی بے چینی کا اظہار کر لے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے گھروں سے قبر پرستی کو، شرک و بدعات کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ آج مسلمان کتنی بھی تل ملاہٹ اختیار کر لے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں مرتد ہو کر کے، اسلام کو خیر بات کہہ کر کے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کرتی ہیں، اور ہماری غیرت کو کبھی بھی یہ بڑھاوا نہیں ملتا کہ ہم چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جائیں۔ اگر آج دیکھا جائے دینداری کے معاملات میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بالکل واضح کر دیا، فرمایا کہ تم سود کو چھوڑ دو، لیکن آج ہم نے سود اور سودی کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی انداز کی توبہ کی ہو یا اس کو نظر انداز کیا ہو۔ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اور آخری وصیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر پڑے ہوئے، آرام کرتے ہوئے ایک بار مبارک چادر کو اپنے مبارک چہرے پر ڈالتے تھے، ایک بار ہٹاتے تھے، اور اسی عالم میں فرماتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج مسلمان کیا ان امور میں، ان صفات میں یہود و نصارہ سے پیچھے ہے؟ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہودیوں کی ان 20 صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جن کا ذکر
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ وہ ساری کی ساری صفات آج ہماری صفوں میں شامل ہیں، ہماری شخصیت میں شامل ہیں، ہمارے مزاج میں داخل ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کے شرمائیں یہود، تو حقیقت ہے کہ آج ہم یہودیوں سے 10 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ وہ شوشے چھوڑتے ہیں، ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ بہکاوے کے وسائل ایجاد کرتے ہیں، ہم ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کو مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے، مسجد اقصی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ عالم اسلام کے مشہور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان قضیے فلسطین اور قضیے مسجد اقصی میں بڑا بے چین نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو اس قضیے کو حل کرنا ہے، مسجد اقصی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے منہج اور اپنے اخلاق پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اپنی کسی صفت میں یہودی ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں آتش پرست ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں نصرانی ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں اسلام دشمن ہے، اور اس کو شعور بھی نہیں۔ پہلے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر نظر ثانی کرنی ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی ذمہ داری، پہلی ہدایت جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ذکر کی، وہ یہ تھی کہ دین کے تعلق سے اپنے اندر تمسک پر نظر ثانی کریں کہ ہم کتنا زیادہ دین پر چلتے ہیں۔ ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قوت اور مستقبل کے لیے اسباب پیدا کریں، مستقبل کی تیاری آج ہی سے کریں۔ ماضی کے حادثات پر آنسو بہانے، اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھنے، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں۔ ان غلطیوں میں ہمارے لیڈر بھی شامل ہیں، ان غلطیوں میں ہمارے ممالک بھی شامل ہیں، ان غلطیوں میں ہمارے حکام بھی شامل ہیں، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب مستقبل میں ہم کو دین اسلام کے مطابق چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ سن لو، تم لوگ مستقبل کے لیے جو کچھ طاقت رکھتے ہو، جتنی استطاعت رکھتے ہو، جتنے امکانات موجود ہیں، اتنی تیاریاں کر لو۔ یہاں پر گھوڑوں کو تیار کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جہاد کے احکامات کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا تذکرہ میں آئندہ ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیاری کون سے مقاصد کی تکمیل کے لیے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیاری ان دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کی جائے جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ایسے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے اور اپنے گھرانوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنی صفوں سے کھروچ کر کے پھینکنے کے لیے کی جائے جن دشمنوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اللہ یعلمہم، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ دشمن کون ہیں۔ آج ہماری صفوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے اور اذان و اقامت میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والے بے شمار موجود ہیں، لیکن ان کا عمل دیکھا جائے تو اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ضرور دیتے ہیں، لیکن ان کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کا عمل اپنے امام کی پیروی اور اتباع میں کیا جاتا ہے، ان کا عمل
قرآن و سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا. اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سا دشمن ہے جس کو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے جن دشمنوں کا تذکرہ کیا، ان دشمنوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے صفوں کے منافق کون لوگ ہیں. آج نوجوانوں کا ایک طبقہ، وہ نوجوان جو قرآن و سنت کے مطالعے سے بالکل واقف نہیں. کسی عالم دین نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ نوجوان جو آج جہاد جہاد کا نعرہ لگا کر کے ساری دنیا میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، احادیث رسول کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ان کتابوں کے اندر سب سے پہلے جن احکامات کو محدثین نے ذکر کیا ہے وہ طہارت کے اور پاکی اختیار کرنے کے مسائل ہیں. اور جہاد کے مسائل عموماً آخری ابواب میں کتابوں کے ختم ہونے سے پہلے کتابوں کے آخری حصے میں ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کودتے ہیں کہ نہ ان کو طہارت سے واقفیت ہے، نہ استنجا کے مسائل سے واقف ہیں، نہ وضو کرنا جانتے ہیں، نہ غسل کے مسائل سے واقف ہیں، نہ مسجد میں آنے جانے کے آداب جانتے ہیں، اور ایسا کودتے ہیں کہ جہاد کے مسائل پر جا کر کے ایسا گرتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کو بالترتیب قرآن و سنت کے وہ مسائل سمجھنے ہوں گے جن مسائل کو دینی مضبوطی کے لیے بالترتیب علماء کرام نے ذکر کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاد کے مراتب کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے 13 مراتب ایسے ہیں جو جہاد بالسیف یعنی ہتھیاروں کے ذریعے جہاد کرنے سے پہلے مسلمانوں پر واجب ہوتے ہیں. اس میں پہلا رتبہ، پہلا مرتبہ، پہلی قسم جہاد بالنفس کی قسم ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکے، اپنے خاندان کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کو نمازی بنائے، اپنے خاندان والوں کو سیرت رسول کے مطالعے کا عادی بنائے، اور اس کے بعد اس مرحلے کو مکمل کر کے وہ جہاد بالشیطان کی جانب منتقل ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کرے، اور اس کے بعد انسان کے اوپر دعوت و تبلیغ کے جہاد کا اگلا مرحلہ وہ ہے کہ انسان کفر اور شرک کے خلاف جہاد بلند کرے، کہ شرک اور کفر کو دنیا سے ختم کرنے اور سنت اور اسی طریقے سے توحید کو ترویج دینے کے لیے جد و جہد کرے، دعوت و تبلیغ اختیار کرے، اور ایسے ہی وہ کفار و مشرکین کے خلاف دعوت و تبلیغ کا جہاد اختیار کرے. ان 4 مراتب کے اندر یہ 13 قسمیں جہاد کی موجود ہیں. ان 13 قسموں سے گزر جانے کے بعد اگر مسلمانوں کو اتنا غلبہ، اتنی طاقت حاصل ہو جائے کہ ان کے پاس کوئی مستقل امیر ہو جس پر سارے مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمانوں کے پاس ان چیزوں سے گزرنے کے بعد اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے کہ جس طاقت سے بھرنے اور جہاد کرنے جا رہا ہے کم از کم اس کی 50% طاقت مسلمانوں کے اندر ہو جائے، تب مسلمانوں پہ جہاد واجب ہوتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک جانب ٹینک ہیں، میزائل ہیں، اور دوسری جانب غلیل لے کر کے اور پتھروں سے جہاد کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری امن و سلامتی کے ساتھ کام کرنے والی وہ مسجدیں جن میں قال اللہ اور قال رسول کی صدایں بلند ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی ڈھا دیا جاتا ہے، ان پر بھی تالے لگ جاتے ہیں. یہ جذباتیت اسلام کو لے کر کے نہیں چل سکتی. اسلام کو پھیلانا ہے تو سنجیدگی، قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ آئیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم
وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. آیت کریمہ کے تیسرے ٹکڑے، وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. آپ دیکھیں بڑا نعرہ ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حماس کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان دیا جائے گا. ایران جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے کی بنیادوں پر قائم ہے، ایران جس نے ابو لولوا کی قبر پر، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا مجرم ہے، اس کی قبر پر بڑے بڑے گنبد بنا کر کے مزار بنا رکھا ہے. ایران جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے اور صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور تقریروں میں اس کے خطبہ اور واعظین اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں. ایران جو یہ یہاں تک کہتا ہے، آپ دیکھیں ان کے امام مجلسی کی کتاب کی عبارت کو دیکھیں کہ وہ اللہ جس نے اپنے لیے ایسے نبی کو منتخب فرمایا، جس نبی نے اپنے لیے ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ کی تعیین کے اشارے کیے، ہم اس نبی کو نہ نبی مانتے ہیں اور اس نبی کو نبی بنانے والے اللہ کو نہ اللہ مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس انداز کے اعلان کرنے والے آج اتنے کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے افکار میں داخل ہو جائیں، ہمارے نوجوانوں کو کھینچ لے جائیں، اور ہم لوگ آرام کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، نہ تنقید کریں، نہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کریں. آپ دیکھیں ایران کے مذہبی رہنماؤں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حماس ہماری تنظیم ہے، شعب عراق ہماری تنظیم ہے، حزب اللہ لبنان ہماری تنظیم ہے، انصار اللہ یمن میں ہماری تنظیم ہے، اور اسی طرح سے جمعیہ وطنیہ سوریہ کے اندر دہشت گردی پھیلانے والی تنظیم ہماری تنظیم ہے، اور جہاد اسلامی فلسطین کی تنظیم ہماری تنظیم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام دشمنوں کے نشاتات ہیں. آپ فلسطین کے موجودہ واقعات کو، فلسطین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. ہم جن کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے اوپر لعن طعن کرتے ہماری زبانیں نہیں تھکتی، ان کے حقائق کیا ہیں، اور جن کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے حقائق کیا ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. آپ صرف ایک مثال دیکھ لیں. الفتح جو کہ فلسطین کے اندر برسر اقتدار پارٹی کا نام ہے، برسر اقتدار پارٹی کے ہمنواؤں سے یہی حماس جس انداز سے ظالمانہ کردار ادا کرتا ہے، ان کے افراد کو قتل کرتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ حماس جو ایران کا پروردہ ہے، یہ ایران کون سے عقائد کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اور آج مسلمانوں کے نوجوان اس حماس کی تائید کر کے کون سے عقائد کے لیے فضا مہیا کرنا چاہتے ہیں، کون سی فضا بنانا چاہتے ہیں، یہ مستقل سوالات ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں. جن تنظیموں کی فنڈنگ امریکی بینکوں اور اسرائیلی بینکوں کے ذریعے باقاعدہ کی جاتی ہو، وہ تنظیمیں ہماری نظر میں اسلام دوست تنظیمیں ہیں. اور جو تنظیمیں، جو ممالک اپنے ملکوں میں اسرائیل کی امبیسیاں نہ کھولنے دیں، اسرائیل میں اپنی امبیسیاں نہ کھولیں، ان کو اسلام دشمن سمجھا جاتا ہے. میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں اور قرآن و سنت کی پیروی کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ جو قضیہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کا قضیہ تھا، جو قضیہ اسلام اور کفر کے درمیان کا قضیہ تھا، ہمارے اندر کے بعض منافقوں نے اس قضیے کو شیعہ سنی قضیہ بنا کر کے فلسطین کے مسئلے کو الجھا کر کے رکھ دیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے دوران امام حرم پر مسجد حرام میں باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. جب وہ شخص پکڑا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایران کے شیعوں کی جانب سے بھیجا گیا
اور ان کی تائید حاصل کرنے والا وہ شخص ایک رافضی تھا جو سعودی عرب کا رہنے والا تھا. آپ کو اس وقت غیرت نہیں جاگتی آپ کی جب امام حرم پر حملہ ہوتا ہے, لیکن وہی امام حرم اگر ہندوستان کے سفر پر آ جائیں تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی گاڑیوں کے آگے سجدے کر لیتے ہیں, ان کی گاڑیوں کے ٹائر کے نشانوں کی مٹیاں اٹھا کر کے اس کو چوم لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک جانب ہماری یہ جذباتیت اور دوسری جانب اس امام حرم صحیح حدیث کے مطابق اور شیعہ مفکرین بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ خانہ کعبہ کے تقدس سے زیادہ ایک مومن کی جان کا تقدس ہے. اگر ایک مومن کو قتل کر دیا جائے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تو پہلے مومن کے تحفظ کے وسائل مہیا کیے جائیں گے اور خانہ کعبہ کے مسائل بعد میں طے کیے جائیں گے. یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے, لیکن ہم نے نہ جانے کون کون سے جذبات میں آ کر کے اپنے اسلام کو تباہ کر لیا. اسی طریقے سے سعودی عرب جو کہ اہل توحید کا, قرآن و سنت کے حاملین کا ایک بنیادی مرجع و مصدر ہے, میں مانتا ہوں کہ وہاں خرابیاں ہیں, میں مانتا ہوں کہ نئی پالیسیوں میں وہاں کچھ خرابیاں جنم لے رہی ہیں, میں مانتا ہوں کہ وہاں نئے حکام نے کچھ اس انداز کی چیزوں کی سہولتیں دی ہیں جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات پر خطرہ منڈلا رہا ہے. لیکن کوئی بتا دے کہ ایک صدی گزر جانے کے بعد وہاں شرک کی ایک بھی چیز کو پنپنے کا موقع دیا گیا ہو, بدعات کو پنپنے کا موقع دیا گیا ہو. حرمین میں اتنی بڑی خدمات انجام دینے والے, حجاج کی اتنی بڑی خدمات انجام دینے والے آج تک شاید دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. آپ دیکھیں 1881 سے لے کر کے 1903 تک مسجد اقصی جس کا ہم رونا روتے ہیں, فلسطین جس کا ہم رونا روتے ہیں, یہ 1881 سے 1903 تک مسلسل تقریباً 25 لاکھ یہودیوں کو یہاں لا کر کے ہمارے ہی پرکھوں نے اور عثمانی خلافت کے ذمہ داران نے لا کر کے بسایا تھا. آپ کیسے اس بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ ان حقائق کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد 1904 سے لے کر کے 1914 تک تقریباً 11 سالوں میں پھر سے ان لوگوں نے وہاں کی زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور وہاں پر لا کر کے یہودیوں کو بسایا گیا. آج ہم کتنا بھی تل ملا لیں, ہم نے جو زمینیں جن کو بیچ دی ہیں وہ وہاں سے کھسکنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے اپنے بزرگوں کی, اپنے پرکھوں کی غلطیاں ہیں. زمینیں یہودیوں کو بیچنے والے ہم ہی لوگ ہیں. 1948 میں جب اسرائیل کو اسٹیٹ قرار دیا گیا تو وہاں کے خلاف سب سے پہلے جنگ بندی کرنے والے سعودی عرب کے فوجی تھے. ان کے ساتھ 5 یا 6 عرب ممالک شامل تھے. اسی طریقے سے ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے بعد پہلی تقریر کی تو اس میں واضح طریقے سے فرمایا کہ یہ فلسطین کا قضیہ اسلامی قضیہ ہے, مسلمانوں کا قضیہ ہے, اور سن لو اے مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ, یہ مسجد اقصی تم کو بار بار آواز دیتی ہے, آزادی کا مطالبہ کرتی ہے. یہ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کے الفاظ تھے. 1956 میں یا اس سے پہلے 1967 میں آپ دیکھیں اسرائیل کے خلاف جنگ بندی میں سعودی عرب کی فوج آگے تھی. 1973 میں سب سے آگے تھی. 1979 میں جب مصر نے اسرائیل کی امبیسی کو اپنے مصر ملک کے اندر اجازت دے دی اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سب سے پہلے سعودی عرب کی حکومت نے اس کا بائیکاٹ کر کے 8.5 سال تک اس سے سیاسی تعلقات منقطع کیے. یہ پہلا ملک تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 1981 میں ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے واضح طریقے سے اس قرارداد کا اعادہ کیا کہ ہم جس پر قائم تھے اس پر قائم رہیں گے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ مسجد اقصی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اسرائیل کو اپنی حکومت بنانی ہے تو بنا لے, لیکن مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کے یعنی ایسٹ علاقے کے مسجد اقصی کے علاقے کو مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگا. اسی معاہدے کا اعادہ 2009 میں ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا.
2001 میں اس کا پھر سے اعادہ کیا گیا، اور آج بھی وہاں کی حکومت، وہاں کے وزیر خارجہ اور وہاں کے سارے فرمانروا اور ذمہ داران اسی معاہدے پر قائم ہیں۔ کئی لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں آج سعودی عرب کے اندر، ان کے بچوں کو مفت تعلیم، ان کے رہنے والوں کو مفت مکانات دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیریا کے نام پر مسلمان نہ جانے کون کون سی باتیں کرتا ہے، لیکن سیریا کے نہتوں کو، وہاں کی بیوہ خواتین کو، وہاں کے یتیم بچوں کو، فلسطین کے یتیم بچوں کو سہارا دینے والا آج جس حد تک سعودی عرب ہے، دنیا کی کسی حکومت نے ان میں سے 2 4 5 لوگوں کو بھی بلا کر کے اگر سہارا دیا ہو تو تاریخی حقائق کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے۔ کئی لاکھ فلسطینی اور اسی طریقے سے کئی لاکھ سیریا کے بچے اور خواتین وہاں پناہ گزین ہیں، ان کے لیے مکانات مہیا کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، مفت تعلیم اور مفت علاج مہیا کرنا، بلکہ وہاں کے لوگوں کے درمیان یہ مہم بھی چلتی ہے کہ ایسی خواتین کو اپنی دوسری بیوی کے طور پر قبول کر کے اپنے گھر کی عزت و آبرو بنا لیا جائے۔ ایسا سہارا دینے والا عربوں کے علاوہ، یہ سعودی عرب کے عربوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو۔ اس وجہ سے ہم کو حقائق کو سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ترکی کے اندر اسرائیل کی امبیسی کے وجود کا کیا معنی بنتا ہے۔ ہمیں اس بات کا جواب طلب کرنا ہوگا کہ ترکی میں ہم جنس پرستی کو رواج دینے والے، وہاں کلب کھولنے والے، بے پردگی کو بڑھاوا دینے والے آج کیوں حکومت میں بنے بیٹھے ہیں اور ان چیزوں پر کام نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ حالیہ مسجد اقصی کو جو قضیہ تھا، جس کے نتیجے میں وہاں ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، جمعۃ الوداع کو، جو مسلمانوں کی نظر میں بہت مقدس جمعہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی نظر میں ایک بدعت ہے، اور جمعۃ الوداع میں بدعت کی خرابی کا اضافہ کر کے یوم قدس کا اضافہ کرنے والے حماس کے لوگ ایران کے پرورداؤں سے مل کر کے وہاں پر جا کر کے شیخ جراح کے علاقے میں مسلمانوں کی جانب سے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز میں مسجد اقصی کے اندر گھس کر کے اسرائیلی پولیس والوں پر اور فوجیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں جا کر کے سنیوں کے علاقے میں تاکہ بمباری ہو تو سنی مارے جائیں۔ یہ موجودہ قضیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مستقبل کے لیے اپنے آپ کو دینی لحاظ سے تیار کر لیں، اپنے صفوں کے درمیان پائے جانے والے منافقوں کو سمجھیں اور ان کو سمجھا بجھا کر کے قرآن و سنت سے قریب لانے کی کوشش کریں، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اور اسلامی عقیدے کی بنیادوں پر اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن و سنت کی رسی، فہم سلف صالحین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں انتشار اور تفرقہ نہ پیدا کرو بلکہ اس پر جم جاؤ۔ یہ اتحاد و اتفاق ایک ایسا مضبوط ہتھیار ہے کہ آج ہم دعوت دیتے ہیں ترکی کو، ہم دعوت دیتے ہیں سارے کے سارے ان مسلمان بھائیوں کو جو غلط عقائد کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں لیکن ان کے یہاں اصلاح کے امکانات موجود ہیں، کہ وہ آئیں، قرآن و سنت کی بنیادوں پر، اسلامی عقائد کی بنیادوں پر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں، حرمین کے تقدس کو تسلیم کریں، قرآن و سنت کے تقدس اور عظمت کو تسلیم کریں، اس کے مطابق کسی ایک امیر کا تعین کیا جائے اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپس کے اتحاد کے ذریعے ہم لوگ آگے بڑھیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے انتشار پیدا کیا، اگر تم نے اتحاد و اتفاق اور قرآن و سنت کی بنیادوں کو چھوڑ دیا، فَتَفْشَلُوا، تو تم بکھر جاؤ گے اور تمہاری ہمت جواب دے دے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو دعوت دیں کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ آ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلط پالیسیوں کو چھوڑیں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک مسلمانوں کے قضیوں کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔